مسٹر سلمان شیوانی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایز اے مارکیٹنگ کنسلٹنٹ, اور آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اس کرٹیکل اور بہت مشکل سی اکنامک سچویشن میں ہم سب نے اوپر جانا ہے. السلام علیکم سلمان, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. امید آپ بالکل ٹھیک سے ہوں گے. سلمان, آج بہت ہی مزیدار سا ٹاپک ہے ہمارا. آج ہم نے اپنے برانڈ کے شو کو بالکل ایک ٹوسٹ دے دیا ہے. میرے سامعین کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جن برانڈس کی خریداری آپ کرتے ہیں, کیا وہ واقعی مشکل دور سے گزر رہے ہیں یا بس آپ کو جو نظر آ رہا ہے اوپر سے بس ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے. تو سلمان, میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ایف ایم سی جی بزنس, ہم جس کی گروتھ کو اس کرنٹ اکنامک سچویشن میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ امبر فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. تو بیسکلی دیکھیں, ایف ایم سی جی ورکس اے ڈفرینٹ وے. اب آپ دیکھیں کہ ایک جو کانسیپٹ تھا B2B کا, اس کے بعد ایک B2C کا کانسیپٹ ہے. اب D2C کا کانسیپٹ بہت زیادہ مارکیٹ میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کافی پاپولر ہو چکا ہے, جس میں برانڈ ڈائریکٹلی اپنے کسٹمرز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. جو بھی ان کی پروڈکٹس اور سروسز ہیں, جو بھی ان کی آفرنگز ہیں, وہ D2C کے ذریعے یعنی اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے دیں, مطلب ای کامرس ہیں ان کے پلیٹ فارمز ہیں یا مارکیٹ پلیس ہے تو اس کے ذریعے بھی دیتے ہیں. ایف ایم سی جی آئی بلیو ہر 5 سے 10 سال میں اگر آپ کسی بھی بڑے بزنس مین سے بات کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ دے آر ناٹ ورڈ. ٹھیک ہے, ہر 5 سے 10 سال میں پاکستان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں. اس کے بعد ایک دم سے مہنگائی ہوتی ہے. وہ روٹی جو 5 روپے کی تھی وہ 10 کی ہو جاتی ہے, وہ 10 سے 20 اور 20 سے آج 30 روپے. اور اس کے بعد وہ اسٹیگفلیشن کے آپ اس دور سے نکل کے پھر آپ آتے ہیں انفلیشن کے دور پہ. انفلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مہنگائی بڑھتی ہے پلس آپ کے آمدنی بھی بڑھتی ہے. تو سرٹنلی ابھی ایسا ہے کہ ہماری آمدنی نہیں بڑھ رہی, لیکن بائی دا ٹائم ول سی کہ وہ چیزیں سسٹین ہوں گی اور بہتری آئے گی. کل تک جو 10,000 کماتا تھا آج وہ منیمم 30 سے 40,000 روپے کماتا ہے. تو جب اس طریقے سے جب آپ اکنامی کے اندر جب پیسہ رول ہوتا ہے تو obvious سی بات ہے کہ مارکیٹنگ کے اوپر اسپینڈ ہوتا ہے, برانڈ سسٹین کرتے ہیں, سروائیو کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں. اس وقت آئی نو فار دا فیکٹ دیٹ وی آل آر ویری مچ ورڈ, اور کافی زیادہ ہم پریشان ہیں اس حالات کو لے کے. تو آئی تھنک لیٹس بی ویری پازیٹیو. ٹھیک ہے, اور میں کیونکہ بہت سارے برانڈس کے ساتھ پاس میں کام کرتا رہا ہوں, کچھ ریٹیل برانڈس, کچھ ایف ایم سی جی برانڈس. ایون کرنٹلی آئی ایم انگیج وتھ ون آف دا لیڈنگ ایف ایم سی جی. تو اگر ہم اپنی کمپنی کی بات کریں تو وی آر گروئنگ ایکسپونینشلی, رائٹ. تو مجھے کوئی بہت میجر سیٹ بیک نظر نہیں آتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے اپنی اسپینڈنگ کم کر دی ہے, تھوڑا سا وہ دیکھ کے خرچ کر رہے ہیں. اور برانڈز آپ کے سامنے ہی ہیں. آج بھی پاکستان ڈے جو بنا ہمارا 14 اگست کے اوپر, کافی سارے برانڈس نے پروموٹ کیا, کافی سارے برانڈس نے اسپینڈ کیا. جب مارکیٹنگ میں اسپینڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ ایک انڈسٹری چلتی ہے, وہاں سے پھر ایک مومنٹم ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ رول ہوتا ہے پوری مارکیٹ میں, اور وہ اکنامی کو ہیلپ کرتا ہے. تو ایف ایم سی جی ورکس ونڈرس فار دی اکنامی. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہر برانڈ اس وقت اس مشکل حالات میں بھی اینی ہاؤ دے آر اسپینڈنگ, اینی ہاؤ دے آر سسٹیننگ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی ملک میں سروائیو کرنا ہے اور اسی اکنامی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ بڑھنا ہے. تو اس مشکل حالات میں گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے, اور صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے. اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ انشاءاللہ ود ان اے ایئر اور 2 چیزیں بہتر ہوں گی. تو عمران خان صحیح کہتے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. there is no other way. I mean, آپ گھبرا کے آپ کیا کریں گے, آپ ملک کو برباد تو نہیں کر سکتے. اینڈ سیکنڈلی surprisingly we are not really aware کہ پاکستان is a blessed country. I mean, we have got more than 60% of the youth, and then we have got ایک آپ کے پاس بہت نیچرل ریسورسز سے آپ بھرپور ہیں ماشاء اللہ, اور آپ کی جو اسٹریٹجک آپ کی جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی بہت امیزنگ ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو یوٹیلائز دیٹ, آپ دیکھیں دبئی کو بنایا پاکستان نے, اور آپ کی سوچ ہے کہ جو سوئس بینک ہے وہ جس طرز پہ آج چلتے ہیں وہ BCCI کا کانسیپٹ ہے جو کہ آغا حسن عبدی کا تھا. تو یہ دیکھیں یہ پاکستان بناتا ہے, قطر ایئر ویز کو PIA نے بنایا, تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تو اونلی سیٹ بیک از دیٹ ہم بہت زیادہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں. بالکل, آگے اور بھی بات کریں گے سلمان کے جو ہماری ینگ یوتھ ہے. ابھی میں لاسٹ ایک شو کری تھی تو اس میں ہم نے جب اوور آل پاکستان کی پاپولیشن پہ بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر پرسنٹیج ہے وہ ینگ یوتھ
یوتھ ہی ہے ہماری. جو ہم ایج گروپ اگر بات کریں تو تقریباً 40 سال کی عمر تک ہماری آبادی کا سب سے بڑا پورشن ہے ینگ یوتھ. تو ایسا آپ ہی ہے. سوچیں کہ جس ملک کی آبادی کا میجر پورشن ینگ لوگ ہیں وہاں پر اپرچونیٹیز کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں. تو ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس ینگ یوتھ کو, یہ بھی بات کریں گے ابھی بریک کے بعد. اور اس کے بعد ہم اور بھی نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, میں چاہوں گی ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسے ایک دم سے یہ نئے اسٹارٹ اپس آ جاتے ہیں اور پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں. دے Sadly. پرفارم سیڈلی, یس, اینڈ دے پرفارم سو ویل. مطلب ایٹ دا ٹائم آف اسٹارٹ اپ لیکن کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہم نے جب ہم برانڈ ایف ایم سی جی برانڈس کی بات کر رہے تھے, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مارکیٹ دیکھتے ہیں جو ریپلیکا برانڈس یا ایک ہم کہیں کہ سیکنڈ ٹیئر برانڈس کی بہت بڑی مارکیٹ دنیا یہاں موجود ہے. اور وہ اپنی جگہ اتنی آسانی سے اس مارکیٹ میں لے رہی ہے کہ اس وقت جو ایف ایم سی جی یا ملٹی نیشنل برانڈز بھی ہیں ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ بنتا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کس طرح وہ اس وقت مارکیٹ میں آ رہے ہیں؟ So, keeping it short but very brief, like آپ دیکھیں اب کوئی بھی برانڈ آپ ازیوم کریں جو ٹیئر 1 برانڈ ہے, لیٹس سے بسکٹ برانڈ, آپ کے ذہن میں کوئی بھی برانڈ آ رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کی کمیونیکیشن کتنی اسٹرانگ ہے, اس کی او ایچ برانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے, اس کی ڈیجیٹل برانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے. ہر لحاظ سے وہ ہر جگہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے برانڈ اپنے آڈینس کے ساتھ. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ وہ مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہ مارکیٹ کو کیپچر کرتے ہیں, بٹ دس از ناٹ دی کیس. آپ رورل ایریاز میں اگر جائیں تو جو 2 ٹیئر یا ریپلیکا برانڈ جس کو آپ کہتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اف آئی ناٹ نیم اٹ, لائک آپ دیکھیں کہ ایک آدھ الفابیٹ کا ڈفر کر کے وہ وہی سیم پیکیجنگ کو کاپی کر کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں یہ ایک مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں, سم ہاؤ اس کو کیپچر کرتے ہیں, لیکن بچی ہوئی مارکیٹ جو ہے وہ ریپلیکا برانڈز ہے اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو اگین اٹ ہیلپس. آئی مین آئی کی ناٹ نیم دا کمپنی, بٹ دے آر کمپنیز جو ٹاپ ٹیئر کے بعد ٹاپ 1 ٹیئر کے بعد جو کمپنیز آتی ہیں, دے آر ایون میکنگ مور دین دی ٹاپ 1 ٹیئر کمپنی, رائٹ. سو دا پوائنٹ از کہ دیکھیں یہ چیز آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی دیتی ہے ایسے بہت سارے برانڈس کو کہ جو اگر کسی طریقے سے اگر ان کے پاس بجٹس نہیں بھی ہیں, غلط ہے, ان ایتھیکل ہے, بٹ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسمارٹلی کھیلیں تو بالکل آپ مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ لا آف سپلائی جو ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کی سپلائی انکریز ہوتی ہے تو آپ کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک چیز بہت وائبلی مارکیٹ میں ویزیبل ہے تو وہی چیز پریفریبل بھی بن جاتی ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے. تو مارکیٹ پینیٹریشن از ویری امپورٹنٹ. ونس یو ہیو پینیٹریٹڈ ان دا مارکیٹ تو پھر آپ کو کسٹمر ملنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ میرا بیٹا ایک پرٹیکولر ایک برانڈ کا بسکٹ کھاتا ہے. تو میں بہت جلدی میں تھی, میں دکان پہ گئی اور میں نے جلدی سے اٹھایا, میں وہ لے کے آ گئی. تو جب وہ کھانے لگا تو مجھے کہنے لگا نہیں نو ماما آپ جو ہے نا وہ غلط والا بسکٹ لے کے آ گئی ہیں. پھر میں نے اس کو کہا کہ علی بالکل مجھے تو پیکنگ بھی سیم لگی, تم کھول کے کھا کے دیکھ لو, ٹھیک ہے, کیا پتا سیم ہی ہو. اچھا, وہ کھانے کے بعد کہنے لگا مما اٹس سو بالکل سملر تھا, مجھے تو کوئی ٹیسٹ میں بھی فرق نہیں پتا چلا. ٹھیک ہے, چلو نام نہیں لیتے, لیکن میں آپ کی ایک ایگزامپل سے ایک دم مجھے کلک ہوا کہ اٹ ہیپنس. تو یہ بہت کامنلی ہو رہا ہے, ان ایتھیکل ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا آپ اس میں ایتھیکل رہ کے آپ کریں تو مارکیٹ از دیر, یو کین آپ اس کی طرف بھی جا سکتے, بٹ دس از ناٹ ریکمینڈیڈ کیونکہ ان ایتھیکل ہے. صحیح بات ہے. نہیں بالکل, دیکھیں آپ کے پاس کمپٹیشن موجود ہے, آپ اس کے اگینسٹ کچھ بھی جا کے بنا سکتے ہیں, لیکن ایک ایتھیکل بزنس کو اپنے سامنے رکھیں. میں اسٹارٹ اپس کی بات کرنا چاہوں گی. بہت اسٹارٹ اپس آج کل زبردست آ رہے ہیں. مطلب میں ان کی انٹرویوز کرتی ہوں سلمان, تو مجھے حیران ہوتی ہوں میں کہ یار انہوں نے اتنا بڑا سیٹ اپ کیسے, آئیڈیا کہاں سے آئی ہے, اور پھر وہ اتنی امیزنگ چیزیں شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے انہیں کو میسج کرو تو وہ کہیں باہر جا چکے ہوتے ہیں, ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے سیڈلی, مطلب I must say this. So basically I also teach as a visiting faculty at one of a private university میں پڑھاتا ہوں. تو میرے اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے یہی بات کرتے ہیں. انفیکٹ آج کل اسٹوڈنٹس کے بیچ یا ینگسٹرس کے بیچ رجحان بہت زیادہ ہے کہ وی شوڈ کم اپ وتھ آور اون اسٹارٹ اپ. 100 میں سے آلموسٹ 90% فیل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے ابھی سلیکن ویلی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک بینک ہے بیسکلی, تو وہ بھی کافی مشکلات کے سفر میں تھا. ابھی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ میں اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دوں, بٹ میری جو پاسٹ
جو ورکنگ تھی اس کے اوپر یا جو ریسرچ تھی اس میں کافی وہ لوگ اسٹرگل کر رہے تھے، کیونکہ بہت سارے اسٹارٹ اپ جن پہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا they were not ایکسپیکٹنگ such returns. جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے دیٹ ورکس اے لٹل ڈفرینٹ. میں نے خود بھی کوشش کی ہے سنس آئی کم فرام اے یونیورسٹی، CBM یونیورسٹی سے ہوں میں، IOBM، تو وہاں پر بھی یہ کلچر بہت اسٹرانگ ہے. تو اب دیکھیں، ناٹ ٹو نیم بٹ ٹو نیم few brands like ایڈ Airlift لے لفٹ لیں آپ، ہے، پھر Swell لے لیں. ہاں سویڈل ہے، اس کے علاوہ آپ کا ایون کریم از ناؤ لٹل یس. لٹل ٹینس وین اٹ کمس ٹو ان کی جو کمپٹیشنز آ چکے ہیں مارکیٹ میں. تو دیکھیں ہوتا یہ کہ اس میں اکنامی کا قصور نہیں ہے، آئی ول بی ویری آنیسٹ. دیکھیں جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ کافی آگے ہے اسٹارٹ اپ کلچر میں. اس کی وجہ ہے کہ آبادی بہت بڑی ہے اور وہاں پہ ای کامرس کا جو ایک رجحان ہے وہ آلریڈی بلڈ ہوا ہے. ابھی یہاں پر لوگوں کا رجحان اتنا زیادہ بلڈ ہوا نہیں ہے. تو ہوتا یہ کہ جب آپ فنڈنگ ریز کرتے ہیں اور آپ ایک اسٹارٹ اپ کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں اور کنزیومر بیہیویئر کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس پہ اتنا میسو اسپینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ سسٹین نہیں کر پاتے. سب سے بڑی غلطی جو ہمارے ینگسٹرز کر رہے ہیں کہ کیونکہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چائے پہلے دی جاتی ہے، پھر آپ کو کام کے لیے کہا جاتا ہے. تو وہ جو کلچر ہے وہ سم ہاؤ ہمارے MBA اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ میں ہے کہ یار ہمیں پہلے دن سے ویل ہیو سرٹن پروٹوکالس، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. سنس آئی کم فرام اے میمن فیملی اور ہمیں تو ٹرین ہی ایسے کیا گیا کہ آپ بسوں میں دھکے کھائیں، آپ محنت کریں اور جب آپ تک فوٹو کاپی کرنا نہیں سیکھیں گے کیسے اوپر آئے گا. ایگزیکٹلی. تو اب ہوتا یہ تھا کہ وہ جیسے ہی یہاں پر آئے انہوں نے سب سے پہلے آفس پہ اسپینڈ کیا، بہت میسو اسپینڈنگ کی، اپنی سیلریز بہت زیادہ رکھ لی. انہوں نے وہ انوائرمنٹ یا وہ کلچر کریٹ کیا آفس میں جس سے وہ پروڈکٹیوٹی نکل گیا ہے. بٹ سیڈلی اس پہ اتنا پیسہ لگ چکا تھا کہ وہ پیسہ آپ کے پاس بچا ہی نہیں کہ آپ دوسری چیزوں میں اسپینڈ کریں. تو جو پیسوں کا یعنی جو ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس کو بہتر یوٹیلائز کریں گے اس مارکیٹ میں تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں. وی سی دیٹ فوڈ پانڈا از ون آف دی ایگزامپل. وہ سسٹین بھی کر رہا ہے، سروائیو بھی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مارکیٹ میں روم تو ہے. آپ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہوں گے پروبیبلی. تو یہ آپ کی ورکنگ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو میں اکنامی کا اس میں قصور نہیں سمجھتا. میں اس میں برانڈز یعنی جو مینجمنٹ ہے یا جو ان کے ڈیسیجنز ہیں مائٹ بھی وہ اس اکنامی کے ریلیٹڈ یا اس اکنامی سے اگر ریلیٹ کریں تو شاید وہ ان کے فیور میں نہیں گئے. بٹ آئی تھنک دیر از انف پوٹینشیل اینڈ روم ان دی بالکل. مارکیٹ. وہ کہتے ہیں نا یہاں محاورہ بولا فٹ ہوتا ہے کہ جو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے اسٹارٹنگ. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایزی ٹیکسی آیا تھا، منیب بھیا جو ہے وہ دراز، اور اس کے بعد اب وہ بائی کیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ سیکنڈ موور ایڈوانٹیج رہا ہے. ایپل اسٹریمنگ کے بعد نیٹ فلکس سکسیزفل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایزی ٹیکسی جو تھا وہ ختم ہو کے اوبر کریم نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دراز سے پہلے ایسے بہت سارے ای کامرس اسٹورس تھے لیکن وہ سسٹین نہیں کر پائے، دراز نے اس کو سسٹین کر لیا. تو آپ دیکھیں یہ کلچر جو ہے یہ اسٹارٹ اپ کا کلچر تو ہے، بٹ آپ کیسے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ڈیسیجنز ہیں. بائکیا کو آپ دیکھ لیں، دے آر پرفارمنگ ریئلی ویل ایون دو ٹو مائی نالج I mean they still have to مطلب سسٹین کہ وہ تھوڑا سا پروفیٹیبلٹی کے اوپر آئے کیونکہ کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے اور اس کو سسٹین کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس مارکیٹ میں. لیکن اگر آپ کی پلاننگ صحیح ہے اور آپ کا ویژن ہے، آپ کے پاس ٹیم اچھی ہے، آپ کے پاس لیڈرشپ اچھی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایشو ہونا چاہیے. بالکل. اچھا ایک اور چیز میں تھوڑا سا شامل کرنا چاہتی ہوں. جیسے سلمان آپ نے کہا کہ ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم جس آفس میں بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں ہم ہر چیز کو الزام دے دیتے ہیں کہ جی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی ٹیم کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہے، چاہے وہ میرا ریڈیو ہو، چاہے وہ آپ کی کمپنی ہو، آپ ایک کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، تو اس وقت ینگ یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ینگ یوتھ کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور جو وہاں دوسرے اینڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں، ایک سسٹم ہے، سوری ایک مشین ہے. اٹس اپ ٹو یو. Either you want to be the part of that machine or you want to be the operator of that machine. آپ آپریٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا ویژن ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ ایک سسٹم کا یا ایک مشین کا پرزہ بننا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی ریپلیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے.
تو اب یہ تو آپ کے ویژن کے اوپر ہے. سیڈلی اب جو ینگسٹرز آتے ہیں یا ایون جو مارکیٹ میں لوگ 10-20 سال سے بھی کام کر رہے ہیں, ان کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, وہ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. جب آپ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پیسہ آپ کو اپنا غلام بناتا ہے. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک بڑی فیمس بک ہے رابرٹ کیوسکی کی, اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا بات بتاتے ہیں. آپ نے جاب بھی کرنی ہے تو ایک ویژن کے تحت کرنی ہے, ایکسیلنس اچیو کرنا ہے. آپ نے اس کو لے کے زندگی نہیں گزار دینی. آپ اگر اچیونگ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے تو وہ کمپنی کے لیے بھی فائدے مند ہے. کمپنی کو ضرورت, دیکھیں غربت کی ہم بات کرتے ہیں, اف یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو غربت بائی ڈیفالٹ ہے, یہ جس کو ہم پاورٹی کہتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ملک ایسے ہیں جو جب پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو وہ غربت کو یا پاورٹی کو وہ اپنی اکنامک پالیسی کا پارٹ بناتے ہیں. کیونکہ اگر تو آپ کے پاس, سوری ٹو سے, بٹ اگر آپ کے پاس لیبر طبقہ نہیں ہوگا تو آپ کو چائے کون دے گا, اور سیڈلی آپ کی باتھ روم کون صاف کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے تو پاورٹی ایکسپورٹ کی جاتی ہے, یعنی جس ملکوں میں چائنا کی بات کریں, انڈیا کی مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے دبئی ہے, لیٹ سے دبئی کی یو اے کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ پاورٹی نہیں ہے, تو اب ان کو تو ضرورت ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ امپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از پارٹ آف دیئر پالیسی. تو آپ دیکھیے جو پالیسی میکرز ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ اسی جگہ پہ رہیں, مطلب وہ تو چاہیں گے اگر آپ کو آگے آنا ہے تو آپ کو خود آنا ہے. کوئی سیٹ یہ نہیں چاہے گا, obviously ہر سیٹ چاہے گا کہ اس کے امپلائیز ترقی کریں, بٹ ان کو ضرورت پھر بھی رہے گی نا نیچے کے اسٹاف کی. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے اپنے ویژن کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ورک فار ایکسیلنس, ناٹ فار منی. اف یو ورک فار منی یو ول آلویز بی, آپ پیسوں کے غلام رہیں گے. اگر آپ ایکسیلنس کے لیے کام کریں گے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ نہ صرف خود اچیو کریں گے بلکہ آپ اس کمپنی کے لیے بہت کچھ اچیو کریں گے. کیونکہ آپ جس پیشن سے کام کرتے ہیں اور جس ایگریشن سے آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی کمپنی کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے برانڈز آج بڑی بڑی مارکیٹنگ کیمپینگز بنتی ہیں تو وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈرائیو ہوتے ہیں انہیں امپلائی سے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو اگر ان کے اندر وہ پیشن ہی نہیں ہوگا, ان کو صرف اور صرف اس لیے آنا ہے کہ یار مجھے مہینے کے کچھ سرٹن 6 ڈیجٹس میں مل رہا ہے یا 5 ڈیجٹس میں مل رہا ہے, ایون 7 ڈیجٹس میں مل رہا ہے, ایگزیکٹلی, تو سیڈلی پھر آپ کبھی بھی پروڈکٹیوٹی یا انوویشن کی طرف نہیں جا سکتے. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستانی کلچر میں, ایکسیپٹ فار فیو یونیورسٹیز جو بلڈ کر رہی ہیں ڈفرینٹ مینٹیلٹی, وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو اب جو جنریشن آتی ہے پروبیبلی وہ شاید ڈفرینٹلی کام کرے, بٹ ابھی تک تو ہم کافی پیچھے ہیں اس معاملے میں سیڈلی. بالکل, آپ تو ینگ یوتھ کو پڑھا بھی رہے ہیں اور آئی کین امیجن یو کین ریڈ دیئر مائنڈ کہ وہ اس وقت کیا سوچتے ہیں. ہماری ینگ یوتھ کیا ابھی فوکس ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں فوکس ہے, بٹ تو ہماری یوتھ اس وقت کتنی فوکس ہے؟ کیا میرا بھی بیٹا ابھی تو بہت چھوٹا سا ہے, 10 ایئرس کا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بچے اس وقت فوکس ہیں؟ اس چھوٹی 10 سال کی عمر میں بھی عقل آنا شروع ہو جاتی ہے, شعور آنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے یوتھ؟ فوکس نہیں ہے, آئی بی ویری آنیسٹ, بیکاز ہمیں فوکس ہونے نہیں دیا گیا. آپ مجھے بتائیں, ماشاء اللہ یو آر اے مدر, آپ بھی آج کوالیفائڈ خاتون ہیں, آپ کو زندگی میں کس موڑ پہ پیسہ کمانا سکھایا گیا ہے؟ اسکول, کالج, یونیورسٹی, کسی نے پیسہ کمانا یونیورسٹی کے بعد سوچا پھر کے کچھ نہیں, لیکن آپ کو کس نے سکھایا؟ کسی نے بھی نہیں سکھایا. سیکھا. اگر اف آئی ایور ہیڈ اے چانس تو میں تو کہوں گا کہ کلاس 2 سے بچوں کو پیسوں کے لیے لالچی بنا دو. اس کو 1+1 2 نہیں ہونا چاہیے, 2 روپیز ہونا چاہیے. اس کو اتنا زیادہ پیسوں کا, سوری ٹو سے, مطلب پیسوں کی لالچ نہ ہو, کمانے کی لالچ ہو, بزنس کی لالچ ہو کہ وہ اکنامی اسکیل اپ کرے. بیکاز سیڈلی وی ڈونٹ ہیو دوز مینٹیلٹی اینڈ مائنڈ سیٹ جو ینگسٹرس کو گائیڈ کر سکے کہ بھائی آپ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ اس اکنامی کے لیے نہیں ہے. آپ امریکہ میں نہیں رہتے جہاں پر تھوڑا سا کلچرل ڈفرینس آ جاتا ہے. آج بھی آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں میل ڈومیننسی زیادہ ہے, تو آپ کو سیڈلی اپنی پوری فیملی کو چلانا ہے, اور ایک بندہ کمائے اور 10 بندے کھائیں, 5 بندے بھی کھائیں, یہ پاسبل نہیں ہے آج کے. بالکل نہیں. ایگزیکٹلی, تو پھر اب جب ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا چینج ہونا پڑے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ ایون جو ٹیچرز آپ کو بزنس پڑھاتے ہیں ان کا سیڈلی بزنس ایکسپوجر نہیں ہوتا. پاکستان کی نہیں, ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹوں میں سے ایک جوریا بازار ہے, بولٹن مارکیٹ ہے,
یہ وہ مارکیٹیں ہیں جہاں سے بڑے بڑے بزنس مین پیدا ہوتے ہیں. بٹ سیڈلی آپ کے جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ماسٹرز یا BBA کر رہے ہیں, دے آر ناٹ ایون اویئر کہ یار یہ کوئی دنیا بھی ہے, بیکاز ان کو پہلے دن سے چائے یا کافی چاہیے ہاتھ میں. تو وہ محنت جو ہے وہ ضروری ہے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو جوڑیا بازار لے جاتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ اصل مارکیٹ, یہ اصل دھندا. یہاں پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اصل میں, آپ کی ساری انڈسٹری وہیں پر بیٹھی ہے. آپ کا مطلب آپ سمجھے کہ پاکستان کا بزنس ہب ہے. IIH چنڈی گڑھ روڈ واز ونس کنسیڈرڈ ٹو بی دا وال اسٹریٹ آف پاکستان. سو یو کین امیجن ہم اس جگہ پہ جانے سے گھبراتے ہیں انٹرنس کہ ہمیں کوئی کام نہ ہو, بہت کام نہ ہو. ضروری. ایگزیکٹلی. تو آپ اس جگہ کو ایکسپلور کریں, وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. وہاں پہ ایک ٹھیلے والا بھی جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کما لیتا ہے, تو اور آپ جو ہیں وہ بینک میں 30,000 روپے پہ کیشیئر لگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کا قصور ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس یا ینگسٹرز فوکسڈ ہیں کیونکہ ان کو گائیڈ لائنز نہیں دی جاتی, تو سیڈلی دے آر ناٹ ایز فوکس ایز دے شوڈ بی. تو ان کے لیے یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ پیسے کمانے پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے, دین اور دنیا بیلنس رکھنی ہے, اور دنیا میں پیسہ کمانا ضروری ہے. اور ہمارے نبی جو ہیں وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے, اچھی خوشبو لگاتے تھے, تجارت بھی بہت اچھی. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو بھی اچھا رکھنا ہے, کیونکہ جب آپ اپنی لائف اسٹائل کو بہتر بنائیں گے تو وہ اکنامی میں پیسہ کیا رول ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے آپ کی اکنامی آگے بڑھتی ہے. تو کیونکہ وقت کی کمی ہے, میں بس یہی کہوں گا کہ ڈائریکشن کی کمی ہے, اور اس کی جو اب ایسا ہے کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ چینج ہو رہا ہے. ایون دا 9 to 5 کلچر اب پاکستان میں صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں ہوا, اور دنیا سے وہ آبسلیٹ ہو رہا ہے. ورک فرام ہوم کا کلچر بہت زیادہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. دیر آر نمبر آف ایجنسیز, بڑی بڑی ایجنسیز, وہ 4 دن کام کرتے ہیں, 5ویں دن وہ پروبیبلی ورک فرام ہوم کرتے ہیں, 2 دن وہ آف لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ دن زیادہ ٹائم بلانے سے امپلائز کام کر لیں گے؟ نو. پروڈکٹیوٹی کو اگر آپ کو بڑھانا ہے تو ان کو آپ کو ایز دینا پڑے گا. اچھا, اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ فری لانس کا کلچر بہت زیادہ کامن ہے. اسٹوڈنٹس آر یٹ ٹو بی اویئر کہ یار آپ کس طریقے سے فری لانس سے پیسہ کماتے ہیں. فری لانس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ کو وہ ہوائی ہے, وہ ایک بزنس کی طرح ہے. آپ جتنی اپنی اسکل کی بیسس پہ آگے بڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کماتے چلے جائیں گے. اینڈ وی ہیو سین کہ بڑی بڑی IT کمپنیز جو ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں, وہ ایک فری لانسنگ ماڈل سے ہی بنتی ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پیسے بھی خرچہ بھی کم ہے نا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ڈالرز میں لگتا ہے اور پھر کماتے ڈالرز میں. اگر تو آپ خود ایک سروس پرووائڈر ہیں, یو یور سیلف, تو بالکل آسان ہے. ادروائز بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز میں نے IT فرم چلائی ہے, رن کی ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. اور یو نو it is something that آپ it reaches, I mean you reaches to the skies, اور آپ زمین سے بھی نیچے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈالر میں اسپینڈنگ ہوتی ہے. اس میں بھی اسمارٹ سولیوشنز ہیں, اس میں بڑے پلیٹ فارمز ہیں, اپ ورک ہے, یلپ ہے, بارک ہے, اور فری لانسر ہے, ٹو لانسر ہے. ایسے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں اپنی پروفائلز بنا کے آپ اپنے آپ کو ایز اے پروڈکٹ آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, اور آپ کچھ سروسز میں آپ کام کرتے ہوئے اپنے $500,000 پینٹس, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کا ویژن ہوگا تو آپ کیوں نہیں کریں گے. بٹ سیڈلی ہم نے ٹک ٹاک کو ایک الگ ہی لیول پہ ہم نے یوٹیلائز کر دیا. بالکل. ہم اگر ڈیجیٹل ایرا کی بھی بات کریں تو مطلب ہماری یوتھ کیوں آپ سب سے زیادہ استعمال کرنے والی ہی وہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں اس چیز کو ایز اے اپرچونٹی کیوں نہیں یوز کر رہے؟ اگین وہی بات ہے نا کہ یا کوئی سکھا نہیں رہا. 1990s میں انڈیا ہم سے بہت پیچھے تھا. ٹھیک ہے, اور 1990s کے بعد انڈیا بہت آگے نکل گیا, پاکستان پیچھے رہ گیا. تو انڈیا کیسے آگے نکلا؟ اس ترقی کا جو سفر تھا وہ اس کا آغاز جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز 90s میں ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی قوم کو اگر بدلنا ہے تو اس کی جو ینگسٹرز یا جو اس کی یوتھ ہے اس کو آپ کو تیار کرنا پڑے گا, تاکہ وہ آنے والے 20-25 سال بعد جب وہ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ ٹرینڈ انف ہوں. سیڈلی ہم نے ٹک ٹاکرز پیدا کر دیے. ٹک ٹاکرز ناٹ ان دیٹ سینس, ان اے سینس کہ جہاں پر وہ اس پلیٹ فارم کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ پیسہ تو کما لیں گے, بٹ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے. تو پوائنٹ اس کہ ایسے بھی بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر کے بھی پیسہ کما لیتے ہیں. تو آپ کیوں نہ اس پلیٹ فارم کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں. تو ہوتا یہ ہے, انڈیا جو ہے اپنے ملک سے پروبیبلی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے. اور جب وہ ان کو باہر بھیجتا ہے اور ان کو اس نیت سے بھیجتا ہے کہ آپ نے واپس آ کے ٹرین کرنا ہے یہاں کے ینگسٹرس کو,
تو ان کے اوپر اسپینڈنگ ہوتی ہے, ان کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو واپس بلایا جاتا ہے, اور گورنمنٹ فنڈ پروگرامز ہوتے ہیں, وہ واپس بلا کے انہیں یونیورسٹیز میں وہ پڑھاتے ہیں, یا انہیں معاشرے میں یا اسی سوسائٹی میں وہ کام کرتے ہیں, اور وہ ڈفرینس جب دیکھتے ہیں کہ ہاں میجر ڈفرینس ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا ترقی کی طرف آتا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک دے آر ریڈی ٹو اپ لفٹ دی اکنامی؟ ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, اس کا قصور ہمارے سیڈلی ہماری لیڈرشپ کا ہے, جس نے شاید اس طرف توجہ نہیں دی. آج بھی وقت ہے آنے والے 20 سال سدھارنے کے لیے. آپ کو جو کرنٹ یوتھ ہے یا جو اپ کمنگ یوتھ ہے اس کو ٹرین کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کو یہ سو کالڈ کانٹینٹ سے ہٹا کے بہتر کانٹینٹ کی طرف ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا پڑے گا, اور آپ نے ان کے لیے ایک پراپر ایک رستہ بنانا ہے کہ کس طریقے سے وہ ملک کے لیے کام کریں. کیونکہ اب جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں, اب جو مارکیٹ میں لوگ آ رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو, مے بی اس میں سے سرٹن پرسنٹیج ہوگا جو واقعی بہت ٹیلنٹڈ ہے. آدھے سے زیادہ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں. باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ باہر اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب ڈالر میں جب کنورژن آتا ہے تو بڑا میجر کنورژن آتا ہے, چاہے کام کوئی بھی کرنا پڑے. تو وہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے اگر 50,000 روپے کما رہے, تو وہاں جا کر وہ خرچ کر کے بچانے کے بعد بھی 50,000 روپے تک تو وہ ویسے ہی اپنی فیملی کو بھیج سکتے ہیں. تو جو ڈفرینس ہے وہ بہت بڑا ہے. اچھا, اس کے بعد عزت کی بات آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم جیسے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پر نا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ اگر آپ لیٹ سے کالج اسٹوڈنٹس ہیں, ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کے لیے اس معیار کی جاب ہے. اگر آپ بیچلر ہیں اس معیار کی ہے, ماسٹرز ہیں تو اس معیار کی. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں پرسنل بیسس پہ یا ازمپشنز بیسس پہ یا مارکیٹ میں آپ کی ریپوٹیشن بیسس پہ آپ کو جو ہے وہ آفر کر دیا جاتا ہے. تو سیڈلی وہ کلچر ہے. مطلب اب جا کے وہ تھوڑا سا ڈیولپ ہوا کہ آپ ڈرائیور بھی بن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی برانڈ میں اگر آپ اس کے کچن میں ایز اے کچن اسٹاف ہیں یا سپورٹ اسٹاف ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے باتھ روم صاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی وہ چیز سلو اینڈ اسٹڈی اڈاپٹ ہو رہی ہے, وہ بھی اربن میں. رورل میں تو بھول جائیں. تو I don't know, but I see something coming out of it. Positivity ہے, اور ہمیں اس کلچر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہمیں کام میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اچھا سلیمان, جیسے آپ نے کافی ایسی باتیں کی, آپ نے کہا کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب ایک بندہ کمایا اور سب بیٹھ کے کھائیں, اب سب کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ہماری بہت ساری ایسی پڑھی لکھی خاتونیں موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, جس میں جو پڑھی لکھی ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ گھروں میں اپنا وقت صرف ہانڈی بنانے میں یا ماسی سے صفائی کرانے میں ہی گزار رہی ہے. یہ میں مانتی ہوں بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے, ہر عورت کو کرنا ہے. اور اب تو دور وہ آ گیا ہے کہ اب مرد حضرات کو بھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کچن میں اپنا ناشتہ بنانا کیسے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں آج کل مرد اور عورت اس دوڑ میں برابر کے حصے میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا اس ڈیجیٹل ایرا کو بھی سامنے رکھتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے اپنی تعلیم کو ویسٹ کر رہا ہے, اور جیسے آپ نے کہا ٹک ٹاک اور یوٹیوب یا پھر ہمارے جو ماشاء اللہ سے پاکستانی ڈرامے ان کو دیکھنے میں مصروف ہے, بالکل پورا دن گزارتے ہیں اس کے ساتھ. تو کیا وہ لوگ اکانومی میں سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں, ڈیجیٹل ایرا کے تھرو کر رہے ہیں اور کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو صرف گھر کے حد تک محدود رکھا جائے. یہ تو خیر ابھی ایک اسلامک ڈسکشن ہو جائے گی. تو جو ہمارے لیکن کچھ لوگ خواتین رہتی ہیں نا گھروں میں, میں چاہتی ہوں وہ بھی کچھ کام کرے, گھر سے بیٹھی کرے. تو ایسا ہے کہ جو ہمارے نبی نے یا جو ہمارے اسلام نے جو ہمیں ایک ٹیچنگز دی ہیں تو ہم اس کو فالو کرنا ہے. اب ایسا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے پاس ایمنس اپرچونیٹیز ہیں. وہ آفس میں یا گھر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں اور کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, اور ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کر سکتی ہیں, اور مرد ان کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیونکہ جب ایک مرد کے لیے ایک عورت جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے, تو مرد کو بھی اس عورت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اس کچن میں یا اس گھر پہ. تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو ایک آنیسٹلی بتاتا ہوں, سنس آئی کم فرام اے فیملی جس میں لڑکیوں کو یا عورتوں کو جو ہے وہ زیادہ گھروں سے نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں نکاح بہت جاتے, لیکن ان کو کوئی ان کے اوپر برڈن نہیں ہوتا. مطلب میں آپ کو جینوئنلی بتاؤں تو ان کو بڑا پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا ہے. مطلب الحمدللہ, ٹھیک ہے.
لیکن اسی میری جو سسٹر ہے مطلب شی ڈیڈ ماسٹرس، ٹھیک ہے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے میمنوں میں، ایسا اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. شی از ورکنگ ایون آفٹر گیٹنگ میرڈ، سو بہت اچھی بات ہے. اور میں تو اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں. اگر آپ کو اعتراض ہے، اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو آپ باہر جا کے کام کریں. اور جیسا کہ میں نے کہا فری لانس کلچر بہت بہت زیادہ پاپولر ہے. آپ گھر سے بیٹھ کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. اٹس جسٹ اپ ٹو یور ویژن. آپ دیکھیں کہ آپ اس میں ملٹیپل سروسز میں آ سکتے ہیں. اور اب تو ریموٹ ورک کا بھی بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ ریموٹ بیسڈ آپ کو جابس مل جاتی ہیں، آپ گھر بیٹھ کے کام کریں. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو دا کمپنی کہ آپ وہاں بیٹھیں یہاں بیٹھیں. ان فیکٹ ان کے لیے وہ امپلائی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے کیونکہ وہ کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے. ایک امپلائی کو وہ چائے بھی پلا رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں، سب آفس میں ہی کچھ، بٹھا رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں. اے تو سی بھی آن ہے. اب تو وہ عورتوں کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. آج سے پہلے ایسی اپرچونیٹی نہیں تھی. تو اگر آج بھی آپ نہیں کام کر رہی تو سیڈلی آپ پھر واقعی اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں. تو ہاتھ بٹائیں ایک دوسرے کا اور آگے بڑھیں. اور ملک کی اکانومی کو بھی آگے لے کے جا ایگزیکٹلی سکتے ہیں. ڈالرز. اچھا سلمان، بالکل آپ نے بہت یہ اچھی بات کی کہ اس وقت آپ کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں یا دبئی میں یا میں کسی اور امریکہ کے شہر میں ہوں. کام آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں.